آج اس کی شادی تھی لیکن وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. وہ جس سے محبت کرتی تھی اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی. وہ گھر سے بھاگنے کا مکمل انتظام کر چکی تھی، اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، لیکن اس وقت وہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی. اس کی امی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ بڑی شدت سے اپنی امی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی. نکاح میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا اور نکاح کے بندھن سے پہلے ہی اس گھر سے نکل جانا چاہتی تھی. شہزاد نام کے لڑکے کے ساتھ اس کے والدین نے اس کی شادی طے کر دی. حالانکہ اس نے کافی احتجاج بھی کیا لیکن اس کی نہ سنی گئی. ایمان پتر تم کچھ پریشان لگ رہی ہے، اس کی ماں نے اس کی گال چھو کر کہا. پوچھا نہیں امی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کیوں پریشان ہوں گی، اس نے نگاہیں چرا کر کہا. ہاں پتر، اور ایسے دن اداس نہیں ہوتے تھے، کتنے خوبصورت چہرے کی کیا حالت بنا کر رکھی ہے، سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے. میں جانتی ہوں تم اداس ہو، شادی والے دن تو ہر لڑکی اداس ہوتی ہے، میں خود بھی 4 دن تک روتی رہی. اسے اپنی امی کی باتیں زندگی میں کہیں اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی. وہ چاہتی تھی کسی طرح بھی اس کی امی کمرے سے باہر جائیں اور وہ کمرے کی پچھلی کھڑکی سے بھاگ کر اس عذاب سے چھٹکارا پا لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کی آغوش میں چلی جائے. امی میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں. کیسی باتیں کر رہی ہے، نکاح میں صرف 10 منٹ باقی اور تمہیں سونے کی پڑی ہے. نکاح کے بعد اپنے گھر جا کر آرام سے سو جانا، لوگ کیا کہیں گے، اس کی امی پیار سے بولی. یا اللہ پلیز میری مدد کریں، میں اس کالے کلوٹے شہزاد کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، پلیز مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائیں. اس نے بے آواز خدا کو پکارا. امی آپ کو لوگوں کی پڑی ہے، میری نہیں، میں صرف 2 منٹ سوں گی، پلیز میرے سر میں بہت درد ہے. اس نے سر پکڑ کر ایک آہ نکالی. اچھا تو لیٹ جا، میں تیرا سر دباتی ہوں پتر. نہیں امی پلیز آپ جائیں، میں 2 منٹ سوؤں گی تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا سر درد. وہ ضد ہو کر بولی. ٹھیک ہے لیکن صرف 2 منٹ، زیادہ مت سونا سمجھی. اس کی ماں جب جانے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے ان کے گلے لگی. امی ہو سکے تو اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، میں آج بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں، اگر میں دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتی تو کبھی آپ لوگوں کا تماشا نہ بناتی، لیکن دل کے آگے میری خود کی بھی نہیں چلتی. اس نے دل ہی دل میں اپنی امی کو مخاطب کیا. ارے نہ روتے نہیں پتر، سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے، 5,000 دیے ہیں اس کم بخت پارلر والی کو، اب بار بار کون دے اسے پیسے. وہ روتے مسکرا دی. اس کی ماں دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اسی رفتار سے بیڈ کے نیچے سے اس نے اپنا وہ چھوٹا بیگ نکالا جسے وہ کل رات ہی تیار کر چکی تھی. اس بیگ میں اس نے کچھ مزید چیزوں کا اضافہ کیا اور پھر بھاگتے ہوئے کھڑکی تک گئی اور آس پاس نظر دوڑانے لگی. اسے کوئی نظر نہیں آیا. اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس آ کر دروازے میں سے ایک سفید خالی خط نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگی. لکھتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی. خط لکھ کر اس نے 1 سیکنڈ میں اسے تہہ کر دیا اور وہیں اسی دراز پر رکھ دیا اور خط کے اوپر پہلوؤں والا خوبصورت گلدان رکھ دیا تاکہ ہوا سے اڑ نہ جائے. بیگ اٹھا کر وہ بھاگتے ہوئے کھڑکی تک گئی اور ایک آخری بار مڑ کر اس نے اپنے کمرے کو دیکھا جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، لیکن اب ایک پل میں ہی سب کچھ چھوڑ رہی ہے. اس نے بڑی محبت سے دیوار پہ لگی اپنی امی کی ابو کی تصویر کو دیکھا. اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو گئی. یہ بہت کمزور لمحہ تھا اور وہ کسی بھی صورت میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. اس نے ایک لمحے میں دوپٹے کو کھڑکی سے اچھی طرح باندھا اور اس کے سہارے نیچے اترنے لگی. اس کا کمرہ چونکہ اوپر والی منزل پہ تھا اس لیے وہ بنا کپڑے کے نیچے نہیں آ سکتی تھی. نیچے اترنے کے بعد اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی نہیں تھا. رات کی اس اندھیرے میں کوئی اسے دیکھ نہ سکا. جس طرح وہ سارے کام تیزی سے کر رہی تھی اسی تیزی سے وہ گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی. جب وہ سڑک پہ آئی تو اس نے ایک آخری بار اپنے پورے گھر کو دیکھا جو خوبصورت رنگین روشنیوں سے نہا رہا تھا اور اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی شمال کی طرف چل پڑی. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. رات کے 10 بج رہے تھے. سڑک پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن اکا دکا گاڑی گزر ہی جاتی. وہ سب سے چھپتے چھپاتے بڑی مشکل سے مسافت طے کر رہی تھی. تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا. وہ بیگ اٹھا کر بہت کافی دیر تک تھک چکی تھی اور اوپر سے اس نے زیورات اور اتنا بھاری اور روسی جوڑا پہنا تھا. ان کی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی. اس نے آرم کو بھی میسج کر دیا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والا ہوگا.
بہت لمبا سفر کر چکی تھی۔ اب وہ کافی دور آ چکی تھی، اگر اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اسے اطمینان تھا، لیکن وہ گھبرا بھی بہت رہی تھی۔ ایک اکیلی لڑکی سنسان سڑک پہ دلہن کے لباس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آگے جا کر سڑک پارک کی طرف مڑتی ہوئی تھی۔ وہ بھی اسی طرف چلی گئی۔ پارک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ جگہ سنسان تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے عارم کو بلایا تھا۔ اب وہ پارک کے دروازے کے بالکل پاس کھڑی تھی اور بار بار آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ وہ آس پاس نگاہ دوڑا کر موبائل سے جلدی جلدی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ میسج سینڈ کر کے اس نے موبائل ایک بار پھر بیگ میں ڈال دیا اور چوری چوری ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سنسان پارک میں رات کے وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی جوا کھیلنے والا، کوئی نشہ کرنے والا، یا پھر کوئی سیکیورٹی گارڈ، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بار بار سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں سے عارم کو آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے بالکل سامنے کسی روشنی کا احساس ہوا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بالکل اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بائک آ کر بالکل اس کے پاس رک گئی۔ عارم کو سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور بھاگتے ہوئے اسے جا کر لپٹ گئی۔ ارے یار ایمان، خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو کیوں بلایا؟ اور آج تو تمہاری شادی تھی نا؟ عارم نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اور اس کا بازو پکڑ کر بولی۔ لیکن کیوں؟ اس نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ یہ تم کیا مذاق کہہ رہی ہو؟ مذاق تو نہیں کر رہی۔ مذاق؟ عالم، یہ مذاق کا وقت ہے؟ میں اتنی رات کو تمہیں یہاں مذاق کے لیے بلاؤں گی؟ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ اور بہرائی ہوئی وہ آواز میں بھولی۔ وہ چلا اٹھا۔ تم گھر سے بھاگ آئی ہو، وہ بھی شادی والے دن؟ لیکن کیوں؟ عارم، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اسے جھٹکا لگا۔ ہاں ایمان، لیکن